बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हफ्तुम के अज़ीज़ तलबा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है बेटा कि आप सब बख़ैर आफ़ियत होंगे और जैसे जैसे आपको रोज़ाना उर्दू की इस क्लास में काम दिया जा रहा है वैसे वैसे आप मुकम्मल करते भी चले जा रहे होंगे। ठीक है बेटा, हम सबक तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा इसकी मश्क हल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम हिस्सा मौज़ूई के साथ साथ हिस्सा मारूज़ी का भी एक हिस्सा मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम मश्क में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। इसके लिए आप सफ़ा नंबर 39 मश्क मुलाहिज़ा फरमाएँ। सबक है तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का हिस्सा। सफ़ा नंबर 39 पर दिए गए सवालात मुलाहिज़ा फरमाइए। शाबाश जी बेटा। सफ़ा नंबर 39 की मश्क इस वक्त आपकी निगाहों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता वीडियो तक हमने इस सबक के 8 सवालात की तकमील कर ली है। आज हम इस सबक के तहत दिए गए 9वें सवाल की जानिब बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 9 देखिए। दुरुस्त बयानात पर दुरुस्त का निशान लगाइए। दुरुस्त बयानात पर दुरुस्त का निशान लगाइए। ठीक है बेटा, यहाँ आपको कसीरुल इंतखाबी सवाल दिया गया है। आपने अल्फाज में से किसी भी एक दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करना है और यहाँ तहरीर करना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बेटा, इस तरह के सवालात के ज़ेल में आपको ये जो कसीरुल इंतखाब अल्फाज दिए गए हैं सारे तहरीर करने की ज़रूरत नहीं है। आप महज जुमला लिखिए और उसके साथ दुरुस्त लफ्ज़ लिखिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए। कायदे आज़म ने क़यादत संभाली। कायदे आज़म ने क़यादत संभाली किसकी? मुस्लिम लीग की, पाकिस्तान लीग की, अवामी लीग की या स्टूडेंट्स लीग की? ज़ाहिर बात है मुस्लिम लीग की, तो आप सिर्फ यहाँ मुस्लिम लीग की यही लफ्ज़ लिखें बस। ठीक है, ये चारों ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप दूसरा जुमला लिखिए। सुगरा बीबी ने अपने दुपट्टे से बना परचम लहराया। कहाँ लहराया? सबक में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, ख़वातीन मुस्लिम लीग में शामिल होने लगी। किस तरह? वो भी आप सबक में पढ़ चुके हैं। सबक की मदद से आप यकीनन तहरीर कर लेंगे इंशाअल्लाह। आगे बढ़ते हैं। सन 1937 ईस्वी में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम लीग के इजलास से खिताब किया। ये इजलास कहाँ पर हुआ था इसका भी सबक में ज़िक्र मौजूद है। आप के जहन में होगा, यकीनन आप तहरीर कर लेंगे। मुस्लिम लीग ख़वातीन शाख की पहली सदर मुंतखब हुई कौन? ठीक है, बेगम शाइस्ता, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, मोहतरमा राना लियाकत अली ख़ान या बेगम मोहम्मद अली जौहर। जो भी है आप उस लफ्ज़ का दुरुस्त इंतखाब करके तहरीर कर लीजिए। उसके बाद देखिए, सन 1947 ईस्वी में मुसलमान ख़वातीन ने क्या किया? सिविल नाफरमानी की, लड़ाई की, तरक्की की या सुलह की? ठीक है, ज़ाहिर बात है सिविल नाफरमानी का जिक्र है। ठीक है, तो आप वो यहाँ तहरीर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की जानिब। सवाल नंबर 10 देखिए बेटा। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 से पहले आपको एक सतर लिखी हुई नज़र आ रही है। एक कायदा दिया गया है, पहले इसको मुलाहिज़ा फरमाएं। ज़रा गौर तलब है बेटा, गौर से सुनिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। वो कलिमात यानी वो अल्फाज, ठीक है, वो कलिमात जो इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाएं इसमें ज़मीर कहलाते हैं। वो कलिमात जो इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाएं इसमें ज़मीर कहलाते हैं। बेटा ये दरअसल आपको इसमें ज़मीर की तारीफ़ बताई गई है। आप इससे पहले भी इसमें ज़मीर की तारीफ़ पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, याद भी होगी आपको बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में तारीफ़ लिखवाई गई थी। वो अल्फाज जो नाम की जगह इस्तेमाल हों उन्हें इसमें ज़मीर कहा जाता है। यहाँ भी तकरीबन वही तारीफ़ है।
وہ کلمات جو اسم کی جگہ استعمال ہوں، اسم کی جگہ یعنی نام کی جگہ استعمال کیے جائیں، وہ اسم ضمیر کہلاتے ہیں۔ اور اسم ضمیر کون کون سے ہیں وہ یہاں سامنے ہیں، میں، وہ، تم، اس اور انہوں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک دفعہ پھر سن لیجئے، میں، وہ، تم، اس اور اس، ٹھیک ہے، اور انہوں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب جی، اب آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا، اب دیکھیے سوال نمبر 10۔ چونکہ آپ قاعدہ پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، اب آپ کو سوال نمبر 10 درست طور پر سمجھ میں آئے گا۔ سوال نمبر 10 ہے، ذیل کی عبارت کو دوبارہ اس طرح لکھیں کہ ہر جملے میں نام کی جگہ اسم ضمیر آ جائے، ٹھیک ہے۔ کیا ہے سوال نمبر 10؟ ذیل کی عبارت کو یعنی نیچے دی گئی عبارت کو اس طرز پر دوبارہ لکھیں کہ ہر جملے میں نام کی جگہ اسم ضمیر آ جائے۔ اب دیکھیے بیٹا، یہاں نیچے ایک عبارت دی گئی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیڈر ہیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو متحد کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بڑے اصول پسند تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے پابند تھے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ طلبہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اب دیکھیے بیٹا، ایک ہی لفظ کی بار بار تکرار سے کلام کچھ ثقیل ہو گیا، یعنی کہ بھاری ہو گیا۔ سننے والے کو بھی ایک ہی لفظ کی تکرار کچھ عجیب سنائی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، اپنی آسانی کے لیے کسی بھی جگہ پر جس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں، اس کے بار بار نام لینے کے بجائے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو لکھنے کی طرز بتا رہا ہوں بیٹا، ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ یہ جو دی گئی عبارت ہے اسے تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس طرز پر تحریر کرنا ہے جو میں آپ کو ابھی سنا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ ایک دفعہ نام ذکر کریں گے، کیونکہ عبارت کے لیے ضروری ہے کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کا نام ایک دفعہ مذکور ہو۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیڈر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوبارہ ان کے نام کے لیے ہم ضمیر کا استعمال کریں گے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا، انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ یہاں لفظ مس پرنٹ ہے، لفظ درست لفظ ہے قیادت، جو میں یہاں لکھ دیتا ہوں قیادت، ٹھیک ہے بیٹا۔ وہ بڑے اصول پسند تھے، وہ بڑے اصول پسند تھے، وہ وقت کے بڑے پابند تھے، وہ وقت کے بڑے پابند تھے۔ اگلا جملہ، وہ طلبہ سے بہت محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اس عبارت میں صرف ایک دفعہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہوگا اور باقی ان کے نام کی جگہ ضمیر کا استعمال کیا جائے گا۔ میں نے آپ سے کہا کہ عبارت کو 2 مرتبہ تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ محض ایک دفعہ بھی تحریر کر سکتے ہیں ضمیر کا استعمال کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں حصہ قواعد کے تحت آپ کو ضمیر کی تعریف اور اس کی مثالیں بھی تحریر کروا دوں گا جلد ہی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 11 اور 12 دیکھیے۔ سوال نمبر 11 دیکھیے۔ سوال نمبر 11 ہے، بانی پاکستان، بانی کہتے ہیں بنانے والے کو، یعنی پاکستان بنانے والے یا پاکستان کی ابتدا کرنے والے، ٹھیک ہے۔ بانی پاکستان محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے جو تقریر کی اس کا خلاصہ لکھیے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 12 دیکھیے، تحریک پاکستان کی کسی نامور خاتون پر 200 الفاظ میں ایک مضمون لکھیے۔ بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ سوال نمبر 11 کے تحت جو تقریر دی گئی ہے، چونکہ سبق کے دوران ان کی تقریر کے صرف چند جملے ہی تحریر کردہ ہیں، محض کچھ تھوڑا سا اقتباس ہے اور بس، لہٰذا ہم اس سوال
کو اپنی کاپی میں تحریر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرز پر سوال نمبر 12 بھی آپ کے نصاب میں شامل نہیں رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ تو سوال نمبر 11 اور 12 آپ کے نصاب میں شامل نہیں ہے۔ آپ نے آج صرف سوال نمبر 9 اور 10 کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ اس طرح آپ کی مشق اختتام پذیر ہوئی۔ میں مشق کی ایک دفعہ پھر وضاحت کر دیتا ہوں، مکمل مشق کی بیٹا، تاکہ آپ پریشان نہ ہوں۔ سوال نمبر 1 کے تحت 5 سوالات دیے گئے ہیں جو میں نے آپ کو کاپی کی مدد سے تحریر کرا دیے ہیں، آپ بھی وہاں سے دیکھ کر بالکل اسی طرز پہ تحریر کر لیجئے گا۔ سوال نمبر 2 اور 3 مکرر ہیں، لہٰذا سوال نمبر 2 شامل نہیں ہے یا آپ نے تحریر نہیں کرنا، البتہ سوال نمبر 3 آپ نے اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ اسی طرز پر سوال نمبر 4 اعراب، یہ بھی آپ نے اپنی کاپی میں تحریر کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 جمع الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے واحد آپ تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 6 خالی جگہ، یہ بھی آپ تحریر کریں گے۔ سوال نمبر 7 اس سبق کو پڑھ کر 10 سطروں میں اس کا خلاصہ لکھیے، گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ لکھیں گے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ اور سوال نمبر 8 ان میں سے کون سی شخصیت دوسروں سے مختلف اور کیوں؟ تو میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کی شخصیت ہے جو دوسروں سے اس لیے مختلف ہے کیونکہ وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ تھی۔ اس طرح یہ سوالات کل 7 ہوئے جو صفحہ نمبر 38 پہ دیے گئے ہیں، اور صفحہ نمبر 39 پہ 2 سوال، سوال نمبر 9 اور 10، ٹھیک ہے۔ کل 9 سوالات ہوئے جو آپ اپنی کاپی میں تحریر کریں گے، یعنی کہ سوال نمبر 1 کے تحت دیے گئے 5 سوال، سوال نمبر 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 اور 13، آپ کی مشق کل 13 سوالات پر مشتمل ہوئی، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس طرح آپ صفحہ نمبر 39 تک کل 13 سوالات پر مشتمل مشق اپنی کاپی میں تحریر کر لیں گے۔ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔